26 نومبر کو کیا ہوا، کتنے لوگ جو ہیں وہ 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے مارے گئے، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی جو لوگ اس میں ملوث تھے 24 نومبر سے 26 نومبر تک ان کی شناخت کر کے سب کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ بشریٰ بی بی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، بشریٰ بی بی کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی اور ان کی گاڑی پر کیمیکل پھینکا گیا جس سے اس کا شیشہ دھندلا ہو گیا۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال، ڈیرہ اسماعیل خان ہاتھ سے جا رہا ہے، وہاں آپ کچھ کر نہیں رہے، آپ دھرنے دے رہے ہیں، تو لوگ پی ٹی آئی سے بھی سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تحریک انصاف کے اندر پھوٹ انتشار رکنے کا نام نہیں لے رہی اور سب سے زیادہ نشانہ بنی ہوئی ہیں بشریٰ بی بی، سب انہی کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور اب بشریٰ بی بی بھی اپنے دفاع میں سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے دعوے کیے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ کیوں اسلام آباد سے بھاگنے پر مجبور ہوئی تھی، کس طرح ان پر حملہ ہوا تھا، جس کے بعد وہ اسلام آباد چھوڑ کر پشاور پہنچی یا مانسرا جا کر انہوں نے پناہ لیا۔ علی امین گنڈا پور کا دعویٰ اپنی جگہ سامنے آ رہا ہے، وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں ان کو نکلنا پڑا اسلام آباد سے، اور دوسری طرف وفاقی حکومت تحریک انصاف کے خلاف سخت قسم کے اقدامات لینے کا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے، اور وزیر اعظم نے ایک الگ سے فورس بنانے کا حکم جاری کیا ہے۔ گورنر راج کا معاملہ سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے کہ گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگایا جانا چاہیے، اور یہی ایک مسئلے کا حل ہے، ورنہ ایک بار پھر تحریک انصاف جو اسلام آباد پر حملے کرے گی۔ تحریک انصاف کے حملوں کو لے کر 2014 سے لے کر اب تک جتنے بھی پی ٹی آئی نے احتجاج کیے یا پرتشدد مظاہرے ہوئے، چاہے وہ 9 مئی تھا، چاہے 2014 کے دھرنے، چاہے لاک ڈاؤن اسلام آباد، چاہے 25 مئی، چاہے 26 نومبر، یا چاہے پھر یہ والا 26 نومبر، ان پر ایک اشتہار حکومت نے بنا کر ٹی وی چینلز پر چلانا شروع کر دیا ہوا ہے، اور ادھر تحریک انصاف نے جو دعویٰ کر رہی تھی کہ 26 نومبر کو ان کے سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے، اس میں سے 10 کے نام اور پتے باضابطہ طور پر جاری کر دیے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر وہ تمام ڈیٹیلز رکھ دی گئی ہیں۔ اس کے برعکس جو پی ٹی آئی کے سیکٹری انفارمیشن ہیں شیخ وقاص اکرم، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 12 لوگ ان کے شہید ہوئے، اور 12 کے 12 لوگوں کے متعلق وہ بتا رہے ہیں کہ کون کہاں سے تھے، یعنی کن صوبوں سے، کن علاقوں سے ان کا تعلق تھا۔ ادھر تحریک انصاف کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کیا جاتا ہے اس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے اس نے علی امین گنڈا پور پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس میں جو ظاہر ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو ہے کہ 26 نومبر کو کیا ہوا، کتنے لوگ جو ہیں وہ 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے مارے گئے۔ ادھر جو فورسز سے 3 جوان رینجرز کے جو شہید ہوئے تھے اور ایک پولیس کا جوان شہید ہوا تھا، تو ان کی شناخت تو فوری طور پر سامنے آ گئی تھی، اور ان کی نماز جنازہ بھی ہو گئی تھی، اور نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف شریک ہوئے تھے۔ لیکن تحریک انصاف جو دعویٰ کر رہی تھی، ان کے دعووں میں ابھی تک ان کو دعووں کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ ابھی تک کوئی اعداد و شمار یعنی پراپر قواعد جس کو کہتے ہیں وہ سامنے لانے میں ناکام ہو گئے۔ جتنا وہ دعویٰ کر رہے تھے، جو کلیم کر رہے تھے، اور آخری جو کم از کم کلیم تھا وہ تھا اپنے سلمان اکرم راجہ صاحب کا، کہ جی انہوں نے کہا کہ ہمارے 20 لوگ شہید ہوئے اور ان کے پاس 7 نام تھے۔ اب شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا ہے کہ جی 12 لوگ موقع پر شہید ہوئے، جن میں 7 کا یعنی کہاں 278 اور کہاں 12، ایک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک بھی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب اپنے ہی فورسز کے ہاتھوں اپنے ملک کے لوگ اگر اس طرح کے ان کی جانیں جائیں، مگر سوال پھر ریاست سے جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اگر فساد کرنے والے ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں تو پھر ان کا جواب کیا ہو، ان کو کس طرح ڈیل کیا جائے۔ اگر وہ بات نہ مانے، اگر 2014 میں ان کو رعایت دی جائے، اگر ان کو 2016 میں رعایت دی جائے، اگر 9 مئی کو ان کو رعایت دی جائے، اگر 25 مئی کو 26 نومبر کو ان کو رعایت دی جائے، تو پھر اور کتنی رعایت ان کو دی جائے۔ ریاست یہ کہتی ہے کہ پھر ریاست کے پاس جہاں نرمی ہوتی ہے وہاں اگر ریاست سزا دیتی ہے تو وہ بھی بڑی خطرناک اور مہلک ہوتی ہے، تو وہ ریاست کے پاس آپشن جو ہے وہ ریاستی ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا، حکومت کہہ رہی ہے۔ تو بہرحال دعویٰ تھا کہ سینکڑوں لوگ، اور 278 کا فگر سردار لطیف کھوسہ صاحب نے دیا تھا، اور جس کے بعد میں نے تو ابھی تک نہیں سنا کہ انہوں نے اس پر کوئی قوم سے معافی مانگی ہو یا کہا ہو کہ جی ان سے غلط بیانی کی گئی تھی اور انہوں نے غلط فگر کوٹ کیا تھا۔ بہرحال یہ صاحب جو ہیں شیخ وقاص اکرم،
انہوں نے کہا کہ 12 لوگ موقع پر شہید ہوئے، جن میں 7 کا تعلق خیبر پختونخوا سے، 2 کا تعلق بلوچستان سے، پنجاب، آزاد کشمیر اور اسلام آباد سے ایک جو ہے ان کے کارکن 26 نومبر کو ہوئے شہید، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے برعکس عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک جو تھریڈ جاری کیا گیا ہے، اور اس تھریڈ میں لکھا یہ گیا کہ 26 نومبر کو ایک یوم سیاہ تھا، اور یوم سیاہ میں ایک بربریت اور وحشانہ جو ہے وہ تشدد کیا گیا، گولیاں چلائی گئیں، اور اس میں جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنا شہید ہوئے، مارے گئے، اور پھر ان کو ان جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، وہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور کوائف چھپائے گئے، اور وہ جو لوگ مارے گئے تھے، جو زخمی ہوئے تھے، ان کے کوائف ہسپتالوں کو منع کیا گیا کہ ان کے کوائف نہ دیے جائیں، چھپائے جائیں۔ تو لیکن وہ ساتھ ہی پھر جو عمران خان صاحب کے ٹویٹ پر وہ جو لوگ بقول ان کے شہید ہوئے، تو ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے 10 کی، ان میں یہ 12 کہہ رہے ہیں شیخ وقاص اکرم۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو ٹویٹر ہینڈل پر جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیم یا عمران خان کی ٹیم، ایک 17 سالہ نوجوان انیس ستی، جن کی ظاہر نماز جنازہ بھی ہوئی ہے، اور کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کی قبر پر کوٹلی ستیاں جا کر وہاں مری میں ہے تو وہاں پر فاتحہ خوانی بھی کی تھی۔ اچھا جی، دوسرے یہ ہیں اپنا یہ ستی ہو گئے، ستی کا اور ستی کے بعد جو دوسرا ہے سردار علی مردان سے ان کا تعلق ہے، ان کی تصویریں اور ان کی ڈیڈ باڈی بھی شیئر کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر احمد ولی محمد، یہ پشین بلوچستان کے بتائے جا رہے ہیں، اور ان کی بھی تصویریں شیئر کی گئی ہیں۔ عبد الرشید، یہ قلعہ سیف اللہ سے بلوچستان سے 5ویں نمبر پہ ہیں۔ عبد القادر شہید، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہیں عمران عباسی، اور یہ اسلام آباد خانپور یعنی اسلام آباد اور خانپور، یہ جو ملک اپنا اسلام آباد کے ساتھ کے پی کے کا ڈسٹرکٹ ہے، ہری پور، اس سے ان کا تعلق۔ اور اس کے بعد جو 7ویں نمبر پر ہیں محمد الیاس اورکزئی، یہ ہیں اسلام آباد کوہاٹ سے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ محمد علی شہید چارسدہ، یہ بھی خیبر پختونخوا سے ہیں۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر سردار شفیق خان، یہ ڈیرہ غازی خان کے ہیں، اور شفیق خان لنڈ ڈیرہ غازی خان سے ہیں۔ یہ انہوں نے جو ہے 10ویں نمبر پر یہ فگر، یعنی ٹوٹل 10 نام عمران خان صاحب نے خود، یا عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پر 10 کی شناخت بتائی گئی ہے۔ بہت بڑا فگر ہے، بہت بڑی تعداد ہے، یہ کم تعداد نہیں ہے۔ 10 لوگ اگر وفاقی دارالحکومت میں جو احتجاج کے نام پر جو کچھ ہو رہا تھا، اس میں جب ریاست کی جوابی ایکشن پر وہ مارے جاتے ہیں، تو یہ تعداد ظاہر افسوسناک ہے، بڑی تعداد ہے، کم نہیں ہے۔ اچھا، اب اس سارے قضیے کو لے کر تحریک انصاف کے اندر انتشار اور پھوٹ پڑی ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی ایک فورس بنائی جائے جو اسلام آباد میں لوگ آ کر فساد برپا کرتے ہیں، یا بار بار جو خاص طور پر تحریک انصاف جو کچھ کر رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک فورس بنائی جائے، وزیر داخلہ کا ہے، اور اس فورس کا کام ہی ہو ان کو روکنا، یعنی اسلام آباد کو فسادیوں سے محفوظ رکھنا، اور اس فورس کا نام رد الفساد فورس جو ہے، وہ اینٹی رائٹ فورس تو ہوتی ہے، بالکل وہی نام ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے رد الفساد فورس۔ انہوں نے کہا کہ جو بنائی جائے اسپیسیفک اسلام آباد کے لیے، وہ عام پولیس نہ ہو، وہ رینجرز نہ ہو، وہ ایف سی نہ ہو، وہ فوج نہ ہو، وہ پراپر تربیت یافتہ ہو کہ اس طرح اگر کوئی شخص، کوئی گروہ آ کر اسلام آباد پر حملہ آور ہوتا ہے تو ان کو کیسے روکا جائے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی جو لوگ اس میں ملوث تھے 24 نومبر سے 26 نومبر تک، ان کی شناخت کر کے سب کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، سب کو کٹڑے میں لایا جائے، سب کو گرفتار کیا جائے، وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے۔ اچھا، اب اس میں پی ٹی آئی کے اندر ہوا یہ کہ تحریک انصاف میں اس معاملے کو لے کر اچھا خاصا انتشار، پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے سب لوگ اب بشرا بی بی کو انہوں نے پنچنگ بیگ بنا لیا ہوا ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بشرا بی بی کی غلطی تھی، بشرا بی بی نے یہ کر دیا، بشرا بی بی نے۔ میں نے یہ بات کل بیٹھک میں بھی کی تھی، اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی کو بیسیکلی اب قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، بکرا یا بکری جو بھی اس کو کہیں، ان کو ڈھال بنایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان تو معصوم ہے، جو کچھ کیا بشرا بی بی نے کیا۔ 25 مئی کو کون سی بشرا بی بی تھی جو بھاگ گئی تھی اسلام آباد سے؟ عمران خان خود بھاگے تھے اور وہاں سے واپس چلے گئے تھے،
لیکن وہ ضرور تھا کہ عمران خان نے اعلانیہ واپسی کی تھی تو کارکن بھی ساتھ واپس ہو لیے تھے۔ بشریٰ بی بی جو ہے وہ کارکنوں کو لے کر تو آئیں لیکن پھر خاموشی سے خود نکل گئیں، اور اب منہ چھپاتی بھی پھر رہی ہیں، وضاحتیں کرتی بھی پھر رہی ہیں، اور ان کو سننا پڑ رہا ہے پارٹی کے لیڈروں کا جو ہے وہ سخت موقف، سخت لب و لہجہ ان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بشریٰ بی بی نے جو کچھ کیا ایک بلنڈر تھا۔ لیکن ان کی اگر یہ بات کہ وہ عمران خان کے احکامات کے اوپر انہوں نے کیا تھا تو وہ بات غلط بھی نہیں ہے۔ تو اچھا خاصا جو بشریٰ بی بی کے اوپر اٹیک آیا عمران خان کی بہنوں کی طرف سے، باہر بیٹھے ہوئے سلمان احمد خان، سلمان جو ہے وہ سنگر ہیں، انہوں نے تو کہا بشریٰ بی بی تو ISI کی ٹاؤٹ ہے، ایجنٹ ہے۔ گنڈاپور کو بھی انہوں نے یہی کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ برائی کی جڑ ہے بشریٰ بی بی صاحبہ، برائی کی جڑ، وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے۔ تو اب بشریٰ بی بی کی جو ترجمان ہیں مشال یوسفزئی صاحبہ، جن کو عمران خان کی بڑی بہن روبینہ خانم صاحبہ نے کہا ہے، روبینہ خان صاحبہ نے، کہ وہ نئی گوگی ہے، نئی فراگوگی، یعنی کرپشن، ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے رشوتیں لینا، ٹھیکوں میں کمیشن لینا، یہ سارے کام فراگوگی جس طرح کرتی تھی لاہور میں، اسی طرح کے کام یہ مشال یوسفزئی کر رہی ہیں۔ اور بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے وہ رہائی کے بعد جا کر بیٹھی پشاور میں تاکہ دہاڑیاں لگا سکے۔ اب بشریٰ کی جو ترجمان ہے، بشریٰ خود نہیں آ رہی سامنے، ظاہر ہے جو بات ترجمان کر رہی ہیں وہ بشریٰ بی بی کی ہی زبان سمجھی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے ترجمان کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا جیو کے ساتھ گفتگو کی تھی کل رات، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی بشریٰ بی بی کو بانی PTI عمران خان نے کہا تھا کہ ڈی چوک جانا ہے۔ بشریٰ بی بی کو جب بانی PTI نے کہا تو وہ کیسے پیچھے ہٹتی؟ پھر وہ آگے چل کر کہتی ہیں کہ اپنا اگر بیرسٹر سیف سے سنگجانی جانے کی بات ہو سکتی، بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر سے عمران خان صاحب کی بات ہو سکتی تھی، تو پھر جیل میں تو PTCL کا فون تھا نا، تو پھر بشریٰ بی بی سے بات کیوں نہیں کروائی جا سکتی تھی؟ اور پھر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ 2 دن ان سے رابطے میں نہیں تھی، یعنی اسلام آباد سے واپس جانے کے بعد یا فرار ہونے کے بعد، بھاگ جانے کے بعد 2 دن رابطے میں نہیں تھی، اور 2 دن کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور قافلے میں بشریٰ بی بی کی گاڑی میں سگنل نہیں آتے تھے، جب اپنی گاڑی میں جاتی تھی تو سگنل آتے تھے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، بشریٰ بی بی کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی اور ان کی گاڑی پر کیمیکل پھینکا گیا جس سے اس کا شیشہ دھندلا ہو گیا، اس لیے انہیں گاڑی تبدیل کرنی پڑی۔ میں بھی بشریٰ بی بی سے اس دوران الگ ہو گئی، یعنی جب انہوں نے گاڑی تبدیل کی تو ہم بچھڑ گئیں، دونوں سہیلیاں بچھڑ گئیں، اور یہ کیمیکل پھینکا گیا، گولی چلائی گئی، یہ ہارپک والی کہانی جو بتائی جاتی تھی کہ جی بشریٰ بی بی کو تو اڈیالہ جیل میں نہیں بلکہ بنی گالہ میں جب ہاؤس اریسٹ تھی یا سزا کاٹ رہی تھی، بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا گیا تھا، تو ان کو ہارپک پلایا گیا تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کیمیکل ان کی گاڑی پر پھینکا گیا تھا تو شیشہ دھندلا ہو گیا، لہٰذا انہوں نے گاڑی تبدیل کی اور پھر وہ جو ہیں ان سے الگ ہو گئی۔ پھر وہ کہہ رہی ہے PTI کی رہنماؤں پر وہ دھوکہ دینے کا الزام لگا رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ بشریٰ سے کہا گیا کہ گاڑی بدل کر آپ کو واپس کارکنوں کے پاس ڈی چوک لایا جائے گا، لیکن انہیں ڈی چوک کے بجائے مانسہرے لے جایا گیا۔ اب بشریٰ کی جو بہن ہیں وہ کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب علی امین گنڈاپور بشریٰ بی بی کو لے کر مانسہرے یعنی KP کے جا رہے تھے اور انہوں نے اسلام آباد سے نکلنے کی کوشش کی، آغاز میں جیسے ہی گاڑی انہوں نے چلائی تو بشریٰ نے کہا کہ جی مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو، گاڑی روکو، میں گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی، مجھے کارکنوں میں واپس لے جاؤ۔ یہ سارا ڈرامہ تھا، سب دھوکے بازی ہے۔ اور وہی اب بشریٰ بی بی وہ الزام لگا رہی ہیں اپنی ترجمان کے ذریعے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا، میں تو نہیں جانا چاہ رہی تھی، تو مجھے جو ہے وہ کہا یہ کہ آپ کو کارکنوں میں لے کر جا رہے ہیں ڈی چوک پر، اور اس کے بعد مجھے مانسہرہ لے جایا گیا۔ اچھا دوسرا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ میں سنگجانی کے مقام پر تھی، ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان نے سنگجانی کے مقام پر رکنے کا کہا ہے۔ بشریٰ بی بی خود عمران خان سے سنگجانی دھرنے پر سننا چاہتی تھی، یعنی جو عمران خان یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ سنگجانی جائیں اور بشریٰ بی بی نے انکار کر دیا تھا، تو اس پر وہ کہہ رہی ہیں کہ بشریٰ یعنی مان رہی ہے کہ بشریٰ نے انکار کیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ عمران خان کے احکامات ہیں کہ ہم نے سنگجانی دھرنا دینا ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ بشریٰ نے کہا کہ نہیں، میں عمران خان صاحب سے خود یہ سننا چاہتی ہوں۔ اڈیالہ میں کیونکہ وہ وہی بات جو میں نے پہلے بتا دی کہ PTCL ہے۔ اچھا جی یہ ساری کہانی وہ رام کہانی طوطا مینا وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے بشریٰ بی بی نے دھوکہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں بھاگی تھی بلکہ ان کو ایک طرح سے اغوا کیا گیا تھا، اور اغوا بھی ان کو کیا تھا اپنے علی امین گنڈاپور نے، وزیر اعلیٰ نے۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں
جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے اعتماد کا اظہار کروایا اپنے اوپر، اور اس میں جو پی ٹی آئی کے کارکنوں پر تشدد ہوا اور اس پر تجاویز وغیرہ مانگی گئیں، اور علی احمد گنڈا پور نے اعلان کیا تھا کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے کارکن، جن کو وہ شہید کہہ رہے ہیں، جو اسلام آباد میں مارے گئے ہیں، ان کو ایک ایک کروڑ جو ہے ان کے لواحق ان کو دیے جائیں گے۔ اور پھر پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت پر جو کے پی کے کی پارلیمانی پارٹی ہے اس میں شدید تنقید کی گئی اور پوچھا گیا کہ ڈی چوک کے دوران مرکزی قیادت کہاں اور کیوں غائب تھی۔ علی احمد گنڈا پور نے کہا کہ ڈی چوک سے سب سے آخر میں نکلا تھا، میری اولین ترجیح بشریٰ بی بی کو بچانا تھا، کیونکہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو ہمارے لیے شرم کی بات تھی۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ عمران خان کا حکم ہو تو وزارت اعلیٰ کیا اسمبلی رکنیت بھی چھوڑ دوں، یہ علی احمد گنڈا پور صاحب نے کہا، اور احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ اسلام آباد سے واپس آنا پارٹی کی ناکامی نہیں ہے۔ اور پھر لاپتہ افراد اور کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، وہ جو اس میں اپنا کارکنوں کے لیے جو لیگل کمیٹیز جو کارکنوں کی کریں گی، کارکنوں کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گی۔ یہ تو ہو گیا تحریک انصاف والی سائڈ پہ۔ دوسری سائڈ پہ جو وفاقی حکومت ہے وہ پرسوں کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس کے متعلق سورسز سے خبریں باہر آ رہی تھیں کہ کے پی کے میں گورنر راج لگانے اور پی ٹی آئی پر پابندی لگانے پر مشاورت ہوئی۔ تو پابندی والا معاملہ تو مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ پابندی نہیں لگ سکتی، میجورٹی اس کے اگینسٹ تھی۔ لیکن گورنر راج کے معاملے پر جو مشیر ہے وزیر اعظم کے قانون کے، بیرسٹر عقیل ملک، انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت سمجھتی ہے کہ گورنر راج لگانا کے پی کے میں مناسب قدم ہوگا، کچھ عرصے کے لیے گورنر راج لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وہ تصدیق کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے وہ بتا رہے ہیں کہ جی اسمبلی میں قرارداد نہیں آتی تو دوسرا راستہ بھی ہے، یعنی 18ویں ترمیم میں کیا گیا تھا نا کہ جو صوبائی اسمبلی ہے وہ قرارداد پاس کرے، اس کے بعد وفاق گورنر راج لگا سکتا ہے، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس اس کی قرارداد ہو، اور اس کی قرارداد کے بعد جو ہے وہ وفاقی حکومت گورنر راج لگا سکتی ہے، لیکن وہ محدود مدت کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور راستے بھی ہیں، اور وزیر اعظم کی ایڈوائز پر صدر گورنر راج لگا سکتے ہیں، اور یہ معاملہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں لایا جا سکتا ہے، جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوا ہوں۔ اچھا جی، اور جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی، وہ بھی گورنر راج لگانے کا عندیہ دے چکے تھے، اور کل فیصل کریم کنڈی نے اور احمد ولی خان جو عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں، اے پی سی کے متعلق جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد پریس کانفرنس کی تھی۔ اے پی سی کے پی کے میں دہشت گردی کے خلاف جو بلائی جا رہی ہے 5 دسمبر کو، اس کے لیے ان کی ملاقات تھی اور اس پر پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ تو اس میں احمد ولی خان صاحب جو ہے، جو پہلے پی ٹی آئی اے این پی نے مخالفت کی تھی گورنر راج کی، تو انہوں نے بھی حمایت کر دی کہ جی گورنر راج لگنا چاہیے، لیکن گورنر راج کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اگر حکومت گورنر راج لگائے گی۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پورا مکمل پی ٹی آئی جو ہے نا، اور علی احمد گنڈا پور صاحب جو ہے لیگل جو ہے وہ اپنا جواز دے رہے ہیں صوبے میں گورنر راج کے، لیکن وفاق جو ہے وہ وفاقی حکومت انتہائی جو ہے وہ عقل مندی اور دانشمندی سے کام لیتے ہوئے اس طرف نہیں جا رہی۔ لیکن اب یہ جو کچھ ہوا ہے 24 سے 26 تک، تو اس میں پھر سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے کہ گورنر راج لگایا جائے، لیکن امکان مجھے اس کے کم لگ رہے ہیں، کیونکہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ اس سے تحریک انصاف کو یہ جواز لوگوں کے پاس جا کر مزید مظلوم ہونے کا جواز ملے گا کہ ہمارے پاس ایک حکومت تھی، ہم سے وہ بھی چھین لی گئی۔ اب کم از کم خیبر پختونخوا کے لوگ پی ٹی آئی سے سوال تو ضرور پوچھتے ہوں گے کہ کرم میں آگ لگی ہوئی ہے، لاشیں گر رہی ہیں، آپ وہاں جا نہیں رہے اور آپ دھرنے دے رہے ہیں۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال، ڈیرہ اسماعیل خان ہاتھ سے جا رہا ہے، وہاں آپ کچھ کر نہیں رہے، آپ دھرنے دے رہے ہیں۔ تو لوگ پی ٹی آئی سے بھی سوال کر رہے ہیں، پھر پی ٹی آئی سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور پی ٹی آئی مزید لوگوں کے جذبات کو استعمال کرے گی وفاق کے خلاف یا وفاق کی حکومت کے خلاف۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اور دوسرا پابندی والا معاملہ کہ بلوچستان اسمبلی نے تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد پرسوں منظور کر لی تھی۔ اب عظمیٰ کاردار صاحبہ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں گئی ہیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کروائی ہے کل، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایوان ایک مخصوص سیاسی پارٹی کی ملک بھر پر افراتفری پھیلانے کی مذموم کوشش پر کی پرزور مذمت کرتا ہے، اور تحریک انصاف نے پرتشدد احتجاج سے ملک بھر میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کیا۔ اور قرارداد میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے پولیس اہلکاروں کو شدید زخمی کیا، کے پی کے وزیر اعلیٰ نے 2 بار وفاق پر لشکر کشی کی،
اور آگے چل کر کہا گیا کہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پھر ایک دفعہ 9 مئی والے حالات پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی، اور قرارداد میں کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی کا ایوان وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ تحریک انصاف پر فوراً پابندی لگائی جائے تاکہ ملک کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔ اب یہ سارے معاملات ہیں، پی ٹی آئی کو اندر سے پڑ گئی ہے، اندر سے کھوکھلی اور پولی ہو رہی ہے پی ٹی آئی، اور تحریک کیا پی ٹی آئی چلا سکتی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ تحریک جاری رہے گی، اسلام آباد پر دوبارہ پی ٹی آئی میں باتیں ہو رہی ہیں کہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف جایا جائے، تو کیا دوبارہ پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی؟ اور عمران خان کی رہائی جو کہیں نہ کہیں شاید کسی نہ کسی شکل میں مذاکرات کے ذریعے ممکن تھی، تو اب کیا ہوگی؟ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اب عمران خان صاحب جن کے متعلق کچھ عرصہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ 1 آدھ مہینے میں وہ رہا ہو جائیں گے، تو کیا وہ 1 آدھ مہینے میں رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور ان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہوں گے؟ $1 ملین سوال ہے۔ پی ٹی آئی تحریک کے لیے دوبارہ آئندہ چند ماہ میں اپنے آپ کو تیار کر سکے گی یا نہیں؟ مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ کمر ٹوٹ چکی ہے۔ پی ٹی آئی کو ری اسٹرینتھن اور ری آرگنائز ہونے میں بہت سا وقت لگ جائے گا۔ ابھی تو پی ٹی آئی کے قائدین اپنے اپنے سایوں سے ڈر رہے ہیں، اپنے اپنے سائے پر شک کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں۔ تو ایسی جماعت جس میں ایک لیڈر دوسرے لیڈر پر شک کرے، جس میں لیڈر کی اہلیہ کے اوپر پوری کی پوری پارٹی جو ہے تنقید کر رہی ہو، یا ان کو غدار کہہ رہی ہو، یا ان کو ٹاؤٹ کہہ رہی ہو، اور لیڈر کی یعنی عمران خان کی بہنیں اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے کریں اور ان کو کہیں کہ یہ وہ کرپشن کر رہی ہے، انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور پارٹی کے کارکن لیڈروں کو گالیاں دیں اور لیڈر کارکنوں کو گالیاں دیں، صوبائی لیڈر مرکزی لیڈروں کو گالیاں دیں اور مرکزی لیڈر صوبائی لیڈروں کے خلاف بول رہے ہوں، تو یہ ساری چیزیں پنجاب والے کے پی کے خلاف بول رہے ہوں، کے پی کے والے پنجاب کے خلاف بول رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آئندہ چند ماہ تک کوئی بڑی ایکٹیویٹی کر سکے۔ تحریک چلانا تو دور کی بات۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔